اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں جو 1,24,000 تقریباً ہیں، 1.25 سمجھ لیں، ان میں دوسرا مرتبہ ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ بلند و بالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کو ابو الانبیاء، جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، کہ کیونکہ آپ کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے تھے، باہر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور اگر دیکھیں نا تو شاید آپ سے پہلے تھوڑے آئے ہوں گے، آپ کے بعد زیادہ آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نبی ہیں، وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، کوئی تھوڑے نہیں ہیں۔ تو سر دست ویسے ہی اگر دیکھ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں اس شاخ سے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جو یہ سارے نبی ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہ نبوت کا وہ جو بنی اسرائیل میں سلسلہ وہ اسی سلسلے میں چلتا ہے۔ اسرائیل نام ہی جو ہے نا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، انہی سے یہ موجودہ بنی اسرائیل جو ہے نا قوم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا فرمائی ان سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ کن سے پہلے یا کس وقت سے پہلے، اس بارے میں 2-3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پیچھے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، تو یعنی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ یہ بھی اس کا ایک معنی جو ہے نا رشدہ سے ایک معنی نبوت بھی لیا گیا ہے، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان سے پہلے نبوت عطا فرمائی یا ان سے پہلے ہم نے ہدایت فرمائی، یہ بھی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ان کو ہم نے جو ہے نا نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، یہ بھی ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے جی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بچپن میں ہی ہدایت عطا فرما دی تھی۔ اکثر اس طرح ہے کہ بچپن میں ہی، ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے ہیں، نابالغی کی عمر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رشد و ہدایت اس طرح رکھی ہے کہ وہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جس طرح فرعون نے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش روکنے کے لیے وہ جس طرح کے جتن کیے تھے نا، کہ بچوں کو اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا تھا، عورتوں مردوں کو الگ کر دیا تھا کہ آپس میں اکٹھے نہ ہوں، تو کہتے ہیں کہ نمرود کو بھی ایسا ہی کوئی خواب آیا تھا، اس نے بھی یہی کام کیا تھا۔ باہر کا اس کو جو ہے نا یہ کہا تھا جی کیا تھا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، تو اس لحاظ سے جو پیدا تھے ان کو تو اس نے قتل نہیں کیا، لیکن آئندہ کے لیے کہتے ہیں جی کہ وہ اس نے جو ہے نا میاں بیوی میں جدائیاں ڈال دیں۔ کہتے ہیں ایک ایک جوڑے پر 10 پہرے دار اس نے بٹھا دیے تھے
کہ یہ آپس میں اکٹھے نہ ہوں، لیکن رب تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آدمی بے شک اپنی طرف سے 1000 پابندیاں لگائے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جس وقت وہی ڈر تھا نمرود والا، تو کہتے ہیں آپ کی والدہ جو تھی نا وہ آپ کو ایک غار میں لے گئے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور اس کے اندر ہی رہے، لیکن آپ کی جو پرورش نشو و نما تھی، کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں جس طرح 1 مہینے کا بچہ، 1 مہینے میں 1 سال سے بھی زیادہ بڑے، تو 1 سال نہیں گزرا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ 14-15 سال کے ہیں، بڑے نظر آتے تھے۔ تو جس وقت وہ غار سے باہر نکلے تو اسی وقت جو ہے نا انہوں نے جس وقت ستارے کو دیکھا، تو چونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ستارہ پرست تھے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے والے، تو کہتے ہیں کہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا لیکن خود جو ہے نا وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو اس طریقے سے جس انہوں نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس لحاظ سے کہ یہ رب بننے کے لائق ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ ابھی بالکل نابالغی کی عمر ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے جس وقت ستارے کو پہلے دیکھا، غار سے باہر نکلتے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے رب تعالیٰ پر انہوں نے استدلال لیا کہ یہ جس ستاروں چاند سورج کی تم پوجا کر رہے ہو یہ رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پہلے ہی جو ہے نا ہدایت عطا فرما دی تھی، یہ اس کے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں اس بارے میں علم ہے، ہم علم رکھنے والے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اِذْ قَالَ کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، اور اس بارے میں پہلے کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کے جو والد ہیں اصل میں وہ تو ایماندار تھے، ان کا نام آزر نہیں تارخ تھا۔ آزر آپ کے چچا تھے اور وہ بت پرست تھا، لیکن وہ پرورش آپ نے اپنے چچا کے ہاں پائی تھی، تو اس لحاظ سے ان کا ہی اکثر اور بیشتر ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر ابی سے مراد چچا ہے، اور ہم عام عربی میں بھی، عربوں کے ہاں بھی یہ عام دستور ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ دستور ہے جی کہ چچا کو، تایا کو چھوٹا ابو تو بڑا ابو کے نام سے پکارتے، اسی طریقے سے عرب میں بھی کہتے ہیں، اور اسی معنوں میں جو ہے نا یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہے، حقیقت میں وہ چچا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جس وقت انہوں نے اپنے باپ یعنی عرفی باپ حقیقتاً چچا سے کہا، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ کہ یہ کیا ہیں مورتیاں جن کے سامنے تم جو ہے نا تعظیم کے لیے بیٹھے رہتے ہو۔ عاکفون اسی سے وہ اعتکاف بھی ہے کہ وہ چونکہ آدمی ہر وقت مسجد میں عبادت کی نیت سے ہی بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس لیے وہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ عاکفون وہ ان کا کام تھا کہ وہ بتوں کے سامنے آ کر جو ہے نا بس عجز و نیاز کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں عبادت کی نیت سے، تو اس لحاظ سے وہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا، یعنی ان کو جو ہے نا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر تعرض کیا کہ یہ تم ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہو چوپڑ مار کر عبادت کی نیت سے بتوں کے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے بھئی، ان کو کیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے ان کو اپنا رب ماننے کی، ان کی عبادت کرنے کی؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین تو ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں تھی، گویا کہ عبادت کے لیے، بتوں کو رب ماننے کے لیے، ان کی بندگی کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی،
نہ کوئی نقلی دلیل نہ کوئی عقلی دلیل۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد اگلے بڑے ڈیروں کو دیکھا، وہ اسی طرح عبادت ان کے سامنے کرتے رہتے تھے، ہم بھی انہی کی تقلید میں یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے باء و اجداد کو، باپ دادوں کو دیکھا ہے وہ اسی طرح ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم، کہ بے شک تم بھی اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں نا، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے، بتوں کے جو پوجا کرنے والے پجاری تو وہ گمراہ ہی ہوئے، یعنی تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باء و اجداد بھی، وہ بھی گمراہ ہی تھے۔ تو آباء و اجداد کی پیروی کرنا اس لحاظ سے، اگر تو وہ کوئی عقل فہم رکھنے والے ہوں، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر تو ان کی چلو آدمی پیروی کرے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر ان کو عقل شعور ہی نہیں ہے، بت پرستی کرتے ہوں، تو پھر وہ اندھی تقلید جو ہے نا، اسلام اس چیز کا حامی نہیں ہے، اندھی تقلید کا نہیں ہے۔ تو البتہ جس کی تقلید پیروی کر رہا ہے نا آدمی، دیکھ لے کہ اس میں کوئی عقل شعور بھی ہے یا ایسے ہی وہ بھی ٹوئیاں مارتا رہا ہے، تو آدمی تھوڑا سا اس بارے میں پہلے غور فکر کر لے، یہ نہیں کہ شروع سے اس طرح کرتے چلے آئے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال بل ربکم، بلکہ تمہارا جو رب ہے نا وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ الذی فطرہن، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمانوں کو، تمام مخلوق کو، ان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ان کا پالنے والا ہے، تو وہی تمہارا بھی پالنے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس سلسلے میں تم پر گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ اچھا، ابھی شاہدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ویسے عام قاعدہ کلیہ تو یہی ہے جی کہ گواہ تو وہی ہوتا ہے جس نے، جو موقع واردات پر حاضر ہو اور جس نے وہ سارا وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، گواہی وہ دے سکتا ہے۔ دوسرا آدمی گواہی کے لائق نہیں ہے جس نے وہ سنی سنائی باتیں کوئی سن کر آگے چلا دے، وہ گواہی کے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں بھائی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آنکھوں سے دیکھنا کسی چیز کو، اور دوسرا یہ بھی ہے جی کہ اس بارے میں اگر اتنا یقینی علم ہو کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو وہ بھی آنکھوں دیکھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا لغوی اعتبار سے بھی جو ہے نا شاہد کا جو ہے نا ترجمہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ بل بصر اول بصیرت، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یا بصارت کے ساتھ دیکھنا، بصیرت کے ساتھ دیکھنا، دونوں جو ہے نا وہ شاہد کی تعریف میں آتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ سر کی آنکھوں سے دیکھ لے آدمی، یا دل کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، تو بھی جو ہے نا وہ شاہد کی لسٹ میں آ سکتا ہے۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انہوں نے یہ بات کہی تھی جی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتا پایا ہے تو ہم بھی اس لحاظ سے کر رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ ایک آیت درمیان سے رہ گئی ہے، اگلی آیت نکل آئی ہے کہ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یہ رہ گئی تھی 55 نمبر آیت ہے. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، یہ انہیں بات باور کروائی کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یہ گمراہ تھے، گمراہی کا شکار رہے ہو، تو انہوں نے پھر ان کو یہ بڑا اچنبھا گزرا، بڑی عجیب بات لگی کہ دیکھو ہم اپنے باپ دادا پردادا نکڑ دادا وہ پتہ نہیں کس صدی سے کس سن سے جو ہے نا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کو تو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا. تو اس لیے ان کو یہ بڑا عجیب لگا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں، بھئی عرصہ دراز سے تو یہی کام چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ سچی بات کہہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق، کیا تو یہ سچ کہہ رہا ہے، سچی بات لایا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے تو یعنی کہ اس بارے میں انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سے یہ بت پرستی شروع ہوئی ہے. یہ عرصہ دراز سے جو اوپر جتنے بھی پیڑھیاں چلتے جائیں وہ یہی کرتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ یعنی تو یہ سنجیدہ ہو کر بات کر رہا ہے یا کہ ایسے مذاق کر رہا ہے؟ تو اس وقت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا دلائل دیے اور بتایا جی کہ بلکہ یہ بت جن کو تم خدا مان رہے ہو یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اور اس بارے میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی وہی ذات ہے، یہ بت نہیں ہے.